کہ اتقوا اللہ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو۔ یقیناً تقوی کا بہترین موقع ماہ شعبان کا آخری ہفتہ، اس کو ہفتہ استغفار کہیے، اس کو ہفتہ آمادگی ماہ رمضان کہیے، اس کو ہفتہ قبل ماہ رمضان تلاوت قرآن کہیے، اس کو ہفتہ رد مظالم کہیے، اس کو ہفتہ بخشش و مغفرت کہیے۔ ایک نماز آپ کی خدمت میں استغفار کے اعتبار سے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیت فی معاشک، جب تم دیکھو کہ تمہاری معاشی معاملات میں ضیقاً تنگی ہو رہی ہے، وفی امرک التیاسا، اور تمہارے معاملات میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، تو بجائے تعویذ گنڈے ڈھونڈنے کے فَأَنزِلْ حَاجَتَكْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو اپنی حاجت کو لاؤ اللہ کے سامنے۔ وَلَا تَدْعْ صَلَاةَ الاستغفار، اور مت چھوڑ دو نماز استغفار کو۔ وَهِيَ رَكَعَتَانِ، یہ 2 رکعت نماز ہے۔ تفتح الصلاۃ، نماز شروع کیجئے، وَتَقْرَأُ الْحَمْدَ، ہم پڑھیے، وَإِنَّا أَنزَلْنَا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي كُلِّ رَكَعَةٍ، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ اِنَّا أَنزَلْنَا پڑھنا۔ 2 رکعت نماز کی نیت نماز استغفار، بجا لاتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ الحمد کے بعد 2 رکعتوں میں ہر رکعت میں اِنَّا أَنزَلْنَا، اِنَّا أَعْطَيْنَا بھی نہیں، سورہ اخلاص بھی نہیں، ایک دفعہ۔ بہت آسان سی نماز ہے، سورہ اِنَّا أَنزَلْنَا، اور اس کے بعد ثم تقول بعد القراءة استغفر اللہ 15 مرہ، پھر حالت قیام میں پڑھو اِنَّا أَنزَلْنَا کی تلاوت کے بعد حالت قیام میں 15 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حالت رکوع میں رکوع کے ذکر کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد جب کھڑے ہو جاؤ رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سجدے اولا میں ذکر کے بعد 10 مرتبہ، اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، سجدے ثانیہ میں 10 مرتبہ، اس سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، جیسے پڑھتے ہیں نماز جعفر طیار، ایسے سمجھیے اسے۔ تو ایک رکعت میں اگر حساب لگائیے تو 75 مرتبہ استغفار پڑھی جائے گی، اور 2 رکعت میں ملا کر 150 مرتبہ استغفار ہو جائے گی۔ یہ 4 رکعت نماز نہیں ہے، یہ 2 رکعت نماز ہے، تو 150 مرتبہ کیا ہو گیا؟ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ نہیں ہے، استغفر اللہ۔ اس کا وقت جو ہے آغائے تقی بہجت کے لحاظ سے کہتے ہیں سحر کا وقت افضل ہے، جمعے کا دن سحر کا وقت، سحری کرنے سے پہلے پڑھ لیجئے یا سحری کرنے کے بعد پڑھ لیجئے، ورنہ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں جمعے کے علاوہ۔ سب سے افضل وقت ہے صبح کی نماز سے پہلے والا وقت۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے کرو گے تو یصلح اللہ لک شأنک کلہ، تو خدا تمہارے سارے معاملات کو ٹھیک کر دے گا، بند روزی بھی کھول دے گا، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، پیسے بھی خرچ نہیں ہوں گے، عقیدہ بچ جائے گا۔ پروردگار تمام تر دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔